لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، جب لاہور آئیں گے پھر آ جائیں گے. اختلافی مسئلے میں فریقین کے موقف کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں نقطہ اختلاف کہتے ہیں. جب تک نقطہ اختلاف کا علم نہیں ہوگا اس مسئلے پر گفتگو کرنا بیکار ہے. جب مجھے آپ کے موقف کا نہیں پتا اور آپ کو میرے موقف کا نہیں علم تو اس میں آگے گفتگو چل ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے ہوتا ہے موقف کا پتہ چلے، نقطہ اختلاف کا علم ہو جائے، پھر اس کے بعد باری ہوتی ہے دلیل کی. بھئی جب موقف پتہ چلے بھی میرا موقف یہ ہے، اس پر میں کوئی دلیل پیش کروں. تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اس دلیل کو پرکھا جائے کہ یہ دلیل موقف کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. اگر تو اس کے دعوے اور موقف کے مطابق دلیل ہے تو پھر اگلا نمبر ہوتا ہے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر موقف کے مطابق وہ دلیل ہے ہی نہیں تو صحیح اور ضعیف ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے مطابق دلیل ہے ہی نہیں. تو اب کیونکہ آپ نے جو مجھے صفحات دیے تھے جس پر آپ نے اس دن 2-2.5 گھنٹے بیان بھی کیا تھا، اپنے معافی ضمیر کو ظاہر بھی، اس میں مسئلہ وحدت الوجود کو چھیڑا گیا تھا. اور آج آپ اسی حوالے سے ہیں کہ اس کا ہمیں جواب ملے یا اس بارے میں کیا موقف ہے. مسئلہ وحدت الوجود پر گفتگو ہو جائے تھوڑی سی. تو پہلی بات ایک ذہن نشین کر لیجیے کہ ایک ہے بندے کا اپنا عقیدہ اور نظریہ. عقیدہ اور نظریہ بندہ خود اپنا بتلاتا ہے، نہ کہ فریق مخالف اس کو بتلاتا ہے کہ نہیں یہ تیرا نظریہ. اب اس مسئلے پہ مسئلہ وحدت الوجود میں ہمارا کیا موقف ہے، وہ اس میں ہماری رائے اور ہماری تشریح معتبر ہوگی. اب ایک تشریح میں کروں کہ وحدت الوجود سے ہماری مراد یہ ہے، آپ کہیں کہ نہیں آپ کی مراد یہ نہیں، آپ کی مراد وہ ہے، اس کے مخالف آپ بیان کریں. ہاں یہ میں انشاءاللہ ضرور کر دوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اپنے موقف کو واضح کر دوں، جو ہمارا موقف ہے وہ اس کو واضح طور پر آپ کو بیان کر دوں. اگلی بات کہ میں آپ کو مطمئن کر دوں، اتنا تو ہے میرا کہ میں آپ کو واضح کر دوں گا، لیکن دل اللہ پاک کے قبضے میں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ آپ کا موقف ہے ہی نہیں. اس بات کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. جو ہمارا موقف ہے وہ تو ہم واضح کریں گے. اب جس طرح ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو سیرت میں انہوں نے بیان کیا اور یہ اس میں انہوں نے کہا جی جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ ہیں. تو آج آپ نے انہوں نے کہا جی آپ نے میری تقریر سنی آج کہ میں نے سیرت کے عنوان سے نبی پاک اسلام کی شان کو بیان کیا ہے. تو جب لوگ سن کے اپنے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے کہ انہوں نے تو سیرت بڑی اچھی بیان کی ہے، تو مولوی کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے. اب یہ جو بات ہے نا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، بلکہ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں. اب مسئلے میں وحدت الوجود میں ہمارا موقف کیا ہے اس کو آپ سنیں، اس پہ کوئی اعتراض ہے اس کو آپ وہ کریں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے ٹھیک ہے یا آپ کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو موقع بتلا دیں، اس پر جو آپ نے اعتراض کیا اس کا جواب دے دیں. مطمئن ہونا آپ کو زبردستی اس موقع پہ لانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کہ آپ آسان طریقے سے پہنچا دیں
ماننا نہ ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب یہ مختصر سی تمہید کے بعد ایک اور حدیث بھی سن لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا. دین خواہشات اور مرضیات کا نام نہیں ہے. دین اپنی عقل اور سوچ کا نام نہیں ہے. دین اسلام نام ہے گردن نہاد، گردن جھکا کر. اسلام ہے تسلیم سے، ماننے سے کہ میں نے ماننا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوگا اس کو میں نے ماننا. تو اس میں ایک چیز تو یہ رکھنی چاہیے کہ جو میں تشریح کروں آپ اس کو مانیں کہ یہ ہمارا موقف ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں یہ آپ کا موقف نہیں ہے تو اس کا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ ہی اس کا کسی کے پاس کوئی علاج ہے، نہ جواب ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے. اب اس پر میں اس مسئلے کو سے پہلے ایک بات، یہ خطبات سدیس ہیں امام کعبہ، ان کے خطبات ہیں یہ مکتبۃ الرشد یہاں سے چھپے ہیں. اس میں انہوں نے ایک نصیحت اور ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. وَيَقُولُ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تظن بکلمۃ خرجت من فی مسلم شرا وانت تجد لها فی الخیر محملا. کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان جب کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اب اس بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب اس کو خیر پر محمول کیا جا سکتا ہے اور ایک مطلب اس سے شر والا نکالا جا سکتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا موقف اور مسلک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو جو مسلمان کی زبان سے نکلی ہے اس کو آپ نے خیر پر محمول کرنا ہے، جو اچھا مطلب ہے وہ لینا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمان بنائیں، نہ کہ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا غلط مطلب کر کے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. کیا خیال ہے؟ اس میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے نا کہ لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کو زبردستی مرضی اور کافر اور غیر مسلم قرار دیں. اس میں تو ہم اور صاحب متفق ہے نا، بیٹھے اس لیے ہوئے تاکہ ہم مسلمان بن جائے. صحیح مانا، نہ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آج آپ کو کافر ہی قرار دے دوں اور اس میں اپنی فتح تصور کروں. ہمارا قطعاً یہ مطلب، نہ ہی آپ کا یہ موقف ہونا چاہیے کہ آج میں نے وحدت الوجود کو ثابت کر کے ان کو کافر اور مشرک بنانا. یہ قطعاً نہ آپ کا مقصد ہے نہ بحمدللہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک صحیح مسلمان بن جائیں جس کے عقائد اور نظریات اسلام کے مطابق ہوں. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب آپ یوں سمجھنے کے لیے کہ دین اسلام میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد ہیں، نمبر 2 احکامات ہیں، نمبر 3 احوال ہیں. عقائد یہ عقد سے ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرا. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح گرا لگا کر کسی چیز کو مضبوط باندھ لیا جاتا ہے، اسی طرح عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں پختہ ہو، مضبوط ہو. ٹھیک ہے، عقائد وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر عقائد میں آگے تفصیلات برل ہو. نمبر 1 دین میں عقائد ہے. نمبر 2 احکامات ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. نمبر 3 ہوتے ہیں احوال. احوال سے مراد ہوتے ہیں معجزات، کرامات. قرآن پاک میں یعنی احوال وہ چیزیں ہیں جو ایک قانون سے ہٹ کر ہو. قانون ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے مطابق سنت اللہ کے مطابق چیزیں رونما ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے اور یعنی ایک نظام اپنی عادت کے مطابق چل رہا ہے. ایک ہوتی ہے خرق عادت، اس کو کہتے ہیں احوال، حالت. اس حالت کو ہم سنت پر قیاس نہیں کر سکتے. اب یہ کہیں کہ بھی پہاڑ سے اونٹنی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے،
یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوگی نا، اب پہاڑ سے کس طرح اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی، اس لیے ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ معجزات آ جائیں گے اس میں، اور کرامات، وہ خلاف عادت ہوتے ہیں، خرق عادت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا پیمانہ ہو رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی بحث عقائد میں ہے، حالت کو ماننا، کسی بزرگ کی حالت اور کیفیت میں وہ جو بات کرتا ہے، وہ خود لکھا ہے کہ وہ جو باتیں ہیں وہ ان پر شرعی احکامات نہیں لگتے، کیونکہ شرعی حکم تب لگتا ہے جب آدمی ہوش و حواس سے اور کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس وقت شرعی لگتا ہے اس پر حکم۔ کوئی سکر کی حالت میں کرے یا ایسی حالت میں کہ جس وقت وہ اپنے کنٹرول میں خود ہی نہیں تھا، اس وقت جو کلام کیا جاتا ہے اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کی اچھی تعبیر کر لیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد کی۔ اس پر ایک واقعہ میں ایک بزرگ کا سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان مجذوب ٹائپ تھے، ایک عالم یہ بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے میں ان کو دیکھتا تھا تو ان پر ہر وقت یعنی ایک مجذوبیت والی کیفیت رہتی تھی۔ تو ایک عورت ان کے پاس آئی، اس عورت کے پاس ایک بچہ تھا جو اندھا تھا، اور آ کے کہنے لگی کہ آپ جو ہے نا اس کو دم کریں یا جو بھی کریں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اب جب عورت نے یہ بات کہی تو وہ بزرگ جو ہے وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس نے دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگا کے کہنے لگا من عیسیٰ نیست، من عیسیٰ نیست، کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں جو اندھوں کو میں ٹھیک کر لوں گا، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تھوڑی دور جا کے وہ کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونے کے بعد اس کی طرف واپس آئے اور کہہ رہے تھے مامی کنین، مامی کنین، تو آگے اس کو دم کیا، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اس میں آگے ٹھیک ہو گئی۔ وہ بزرگ جو تھے دوسرے جو دیکھ رہے تھے عالم، ان کو انہوں نے پوچھا بھی یہ آپ کیا معاملہ ہو، یہ مجھے ذرا سمجھا دیں اس میں کیا بات ہے۔ اس نے انہوں نے کہا کہ جب وہ عورت میرے پاس آئی تھی بچے کو لے کے، تو مجھے کہنے لگی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک کریں، تو اب یہ لفظ جو ہے نا یہ مجھے اس میں شرک کی بو آ رہی تھی، کہ نہیں آنکھیں تو ٹھیک کر میرے بس میں نہیں ہے، میں عیسیٰ تو نہیں ہوں، من عیسیٰ نے میں عیسیٰ نہیں ہوں، اور مجھے خطرہ ہو گیا کہ اس کے اس جملے پر کہیں آسمان نیچے نہ گر جائے، اس لیے میں یہاں سے بات کروں کہ آسمان سے کوئی بلا نیچے گرے اور میں اور یہ دونوں ہلاک ہو گئے، اس لیے میں یہاں سے بات کروں۔ لیکن جب میں تھوڑی دور گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے دل میں یہ بات ڈالی جس کو الہام کہتے ہیں، کسی چیز کا دل میں آ جانا، کہ ارے پگلے عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی آنکھوں کو ٹھیک کرتے تھے، آنکھوں کو تو ہم ٹھیک کرتے ہیں، مامی کو نہیں۔ اب یہ جملہ اللہ نے اس کی دل میں ڈالا تھا کہ مامی کو نہیں، عیسیٰ نہیں ٹھیک کرتے، مامی کو نہیں، ہم آنکھوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو جملہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا بزرگ کے کہ مامی کو نہیں، کہ ہم آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں، اب سننے والا تو یہی سنے گا نا کہ مامی کو نہیں، یہ کہہ رہا ہے آنکھیں میں ٹھیک کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے بھاگا، ابھی یہ کہہ رہا ہے پہلے کہہ رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، اب کہہ رہا ہے آنکھیں میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ایک عام سننے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ آنکھیں ٹھیک کرتا، حالانکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ الہامی جملہ جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ آنکھیں تو میں ٹھیک کرتا ہوں، اللہ نے کہا۔ تو جب اس سے مطلب پوچھ لیا گیا تو وضاحت ہوگی نا کہ اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ میں آپ کے ٹھیک کرتا ہوں، اس کی مراد وہ جملہ نقل کرنا تھا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ تو وہ آگے اس نے بات کی، سارا بات کلیئر ہو گیا۔ اب یہی جملہ اگر کوئی عام آدمی بولتا، ایک آدمی میں ویسے بیٹھا ہوں، میں کہوں کہ جی آنکھیں میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، سننے والا یہی کہے گا یار یہ مشرک ہے، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو عام سننے والا، عام سطح کا جو بندہ ہے وہ یہی کرے گا، لیکن کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اب انہوں نے اس سے مطلب پوچھ لیا کہ آپ کا مطلب کہنے کا کیا ہے؟
अब इसमें एक मतलब तो कुफरिया निकल ही रहा है ना, लेकिन एक दूसरा मतलब था जो उस बुजुर्गों ने बयान कर दिया और गलत फहमी दूर हो गई। तो इसी तरह जो अहवाल होते हैं उसमें उन अल्फाज की तरफ नहीं देखा जाता, उनके मानी की तरफ देखा जाता है। बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि उन अल्फाज के मानी तक रसाई नहीं होती, क्योंकि वो हालत इख्तियार में अल्फाज नहीं कहे होते, वो हालत जज़ब में अल्फाज कहे जाते हैं। इसलिए उन अल्फाज में बहस करना ये एक बेकार सी चीज़ है। ना ही दीन ने ये कहा है कि तुम बुजुर्गों के अहवाल को मानो, और दीन इस्लाम में ना ये कहा है कि किसी की हालत की वजह से तुम उसके कुफर और शिरक के फतवे लगाने शुरू कर दो। बस अगर आपकी समझ में नहीं आता आप उसको इख्तियार करें। जिस तरह कुरान पाक की आयात हैं और अहादीस हैं जिसके मानी समझ में नहीं आते, मुतशाबिहात में से हैं, अब उसमें हम जो है वो गौर व फिक्र करना शुरू कर दें और कहें कि हमारी अकल में आएगा तो हम करेंगे। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहा, कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुने। अब इसमें तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखे, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़े। अब ये क्या है? अब ये अल्फाज यही हैं। आप आगे इसका सही मतलब बयान करना पड़ेगा ना कि यार क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदा खुदा बन जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि एक बंदा खुदा बन जाए, खुदा बन, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि ये चीज़ मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने इसकी सही माना और सही मुराद तलाश की, उसके लिए हमने तावील की। और वो जो हमने तावील की है ना, वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है कि वही तावील इसकी हतमी है। और किसी ने अपनी राय बयान की, किसी ने कहा कुछ कैसे समझाइए कि उसका उठना बैठना चलना पीना ये अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होता है, ठीक है। अब इसी तरह वहदतुल वजूद जो ये मसला है, पहले समझ लेना चाहिए कि ये अकायद का है ही नहीं सिरे से, जो इसमें बहस की ज़रूरत पड़े। जो इस मसले जिसको ये मसला समझ में आता है मान ले, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता ना माने, कोई बात नहीं। इसकी वजह से बुजुर्गों को काफिर और किसी को काफिर और मुशरिक कहना ये उसकी बेजा ज़्यादती है और तहक्कुम है कि जो ये कतई जायज़ नहीं है। वहदतुल वजूद हमारे यहाँ सिर्फ उसका दर्जा ये है, ये अकीदे का मसला नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। जब ये अकीदे का मसला है सिरे से है ही नहीं तो इसमें गुफ्तगू करना बेकार है। भाई जो मानता है ठीक है, जिसको समझ में आता है वो क्या ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता वो ना माने। बुजुर्गों ने कौन सा कहा कि वहदतुल वजूद को मानो? क्योंकि वहदतुल वजूद तो एक कैफियत का नाम है कि देखने वाले को वजूद ही एक ही वजूद का मुशाहदा होता है। अब देखें कि इसकी हिस्से मिसालें भी हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक साथी सोया हुआ था कमरे में भी, जिन्नात को तो मानते ना, जिन्नात का वजूद है, जिन्नात आ भी जाते हैं, जिन्नात इंसान में आ भी जाते हैं, हलूल कर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो फिर मुख्तलिफ हरकतें करते हैं जो भी करता है। इसका सबूत कुरान से दिया है, लोगों ने कहा इसको जिन्न है, कुरान में आता है मजनून हो गया, इस पर सहर है वगैरह वगैरह। तो अब हमारा साथी था वो लेटा हुआ है, उस पर जीन आया। अब उस पर जब जीन आया ना तो उसने यूं देखा तो कहता मुझे छाता नजर नहीं है, मुझे जीन का वजूद ही नजर आया, वो वहां है, हालांकि कमरे में लेटा हुआ है। अब उस पे वो कैफियत आ रही है, हमें तो उस कैफियत का पता ही नहीं है। वो एक कैफियत का नाम है कि जिस तरह उस देखने वाले को हमें छाता नजर आ रही है, उसको छाता नजर आ ही नहीं रही, उसको जीने के वजूद नजर आ रहे थे, उस पर सवार हुआ। तो ये सिर्फ देखने वाले का है कि उसको दरो दीवार नहीं नजर आते, बल्कि जिस जात ने दरो दीवार को कायम किया है उसकी तजल्ली नजर आती है हर तरफ। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है, उसको नूर ही नजर आता है हर तरफ। अब ये देखें, ये कोई पीछे का मसला है कि हम कहें कि बुजुर्गों को नूर नजर आता है, या बुजुर्गों को नूर नजर आ जाए तो ये कुफर है, बुजुर्ग को नूर नजर ना आए तो ये इस्लाम है। इसका तो ताल्लुक ये अकीदे से है ही नहीं। हाँ, अगर कोई बंदा ये वहदतुल वजूद का जो एक
مختصر سا میں نے مفہوم بیان کیا، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اس کی حالت سے ہے، اس کی ایک میں نے مثال دی۔ اب ہاں اس میں ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے جس کو آپ کفر اور شرک سمجھ رہے ہیں، وہ مفہوم واقعتاً کفر اور شرک ہے۔ وہ مفہوم کیا کہ ہر چیز میں خدا حلول کر جاتا ہے، اس کتاب کے اندر بھی خدا ہے، کتے اور خنزیر کے اندر بھی نعوذ باللہ خدا ہے، در و دیوار کے اندر خدا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ لا ریب کفر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ احوال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ آئے گا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیوں؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی مثل اور اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اب ہم کسی چیز کو جب تعبیر کرتے ہیں، کسی کی گفتگو کے انداز کو یا کسی کے حسن و جمال کو یا کسی صفت کو تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ اس طرح گفتگو کر رہا تھا، اس کے منہ سے الفاظ اس طرح نکل رہے تھے جس طرح کے بارش کے قطرے گرتے ہیں، یا موتیوں جس طرح لڑی سے موتی گرتے ہیں اس طرح اس کے منہ سے الفاظ گر رہے تھے۔ یہ ایک تشبیہات ہوتی ہیں، تشبیہ یہ ایک مستقل فن ہے۔ تو ہر چیز کے لیے آپ کو تشبیہ کے الفاظ ملیں گے، تشبیہات کے لیے آپ کو چیزیں مل جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی تشبیہ والا لفظ ملے گا نہیں، کوئی تشبیہ والی چیز ملے گی نہیں کہ اللہ اتنا خوبصورت ہے جیسا کہ گلاب کا پھول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ جتنا ایٹم بم، نہیں، یہ نہیں بات۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو بیان کرنے کے لیے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتی، لیس کمثلہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی مثال کوئی نہیں۔ تو جو یکتا ہے، جو تعالی ہے اور ہر چیز سے مبرہ اور پاک ہے، اب جب اس نے ہر چیز میں مان لیا کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی سارا کچھ خدا ہی ہے، تو خدا ایک تو نہ رہا۔ تو جب خدا ایک نہ رہا تو عقیدہ توحید پر زیادہ آئی کہ نہیں آئی؟ لا الہ الا اللہ پہ زیادہ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جب لا الہ الا اللہ پہ زیادہ آئی تو یہ مسئلہ ہو گیا عقیدے کا، اس لیے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کفر ہے۔ اور ایک معنی وحدت الوجود کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں ساری چیزیں کل عدم ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کو فنا ہے، اور جس چیز جو چیز باقی ہے وہ اسی کی ذات کی وجہ سے باقی ہے۔ تو اگر کہنے والا یہ کہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ اس کا جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، خود سے کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو بقا ہو، کوئی چیز ہے نہیں جو قائم بھی ذات ہو، صرف اللہ کی ذات ہے جو قیوم السماوات والارض ہے۔ تو اس میں کون سا کفر اور شرک ہے؟ لیکن کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے تصوف کا، روحانیت کا، جس کو ہم الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے، جب ہم الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں گمراہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذات تشبیہات سے پاک ہے، تو اس کے لیے کوئی تشبیہ دینی پڑتی ہے، اس کے لیے مختلف تشبیہات مثلا دی بھی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے کم فہم لوگوں کو۔ لیکن بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری کتابوں کا مطالعہ ایسے آدمی کے لیے کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے، جو اس فن کا نہیں ہے اس کو کیا پتہ چلے گا۔ اس لیے علماء اہل حدیث نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وحدت الوجود کا یہ معنی لینا کہ اللہ کا وجود اصل ہے، باقی کل عدم ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے، یہ خلاف توحید معنی نہیں ہے۔ ان کے بزرگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور جس بات کو کفر سمجھا جاتا ہے کہ وحدت ہر چیز میں خدا کا حلول ہے، تو وہ واقعی کفر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جس میں یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے نا کہ ہر چیز میں خدا کو ماننا یہ کفر ہے، اور دوسرا مسئلہ بھی اتفاقی ہے، جو تشریح ہم مانتے ہیں
وہی تشریح آپ کے بزرگوں نے لکھی ہوئی کتابوں میں کہ وہ تشریح بالکل ٹھیک نواب صدیق حسن خان نے اس نے لکھی ہے، اور عبداللہ روٹی صاحب نے لکھی ہے، فتاوی ثنائیہ میں لکھی ہے، اہل حدیث کے اکابرین علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ معنی بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر میں نے حدیث بھی پیش کی کہ اس قسم کی احادیث اور آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، تو ان میں اگر اس کو مان لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ بتا دیں۔ یہاں پر ایک حصہ مکمل ہوتا ہے۔ جی آپ اس پہ جو سب سے پہلے شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ کے جو فلاح آپ کی جو بات ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، اگر کوئی مسلمان کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی پہلے نسبت جو ہے وہ اچھے معنی پر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے اسی میں نکلتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ حالت سفر میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسٹیٹمنٹ حالت سفر کے بارے میں تھی تو آپ اس پر ذرا وضاحت کریں کہ یہ وہاں اس دور میں کچھ حالت سفر میں باتیں ہوئی تھیں جس پر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ اگر نہیں تو پھر ہم جنرل میننگ اس کا یہی لیں گے کہ یہ حالت ہے جو بندہ ہوش کے حالت اختیار میں حالت اختیار کرتا ہے۔ یہ باتیں جب کوئی حالت اختیار کے اندر کی بات کرے اسی کے مفہوم کی بات ہو رہی ہے، اور جب بندہ حالت اختیار میں بات کرے گا تبھی وہ اس کی تفصیل تشریح خود بندہ دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دوسرا پوائنٹ اسی بات میں یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی تشریح اسی بندے سے لی جائے، یا اسی بندے کے دوسرے افعال اور دوسرے اعمال اور دوسرے اقوال کو جوڑ کر جو ہے وہ ایک پکچر بنائی جائے کہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی یہ قول موجود ہے اور یہ اقوال موجود ہے۔ تو اگر ان سارے اقوال کو ملایا جائے تو اس کا ایک نظریہ اور اس کا ایک جو مفہوم جو نکلتا ہے وہ اس طرف نکلتا ہے۔ تو جب اگر بندہ خود اس کی تفصیل یا تشریح کر سکتا ہے تو ہی ہم اس کی بات کو جو ہے وہ قابل قبول یا اس کا مطلب اچھے اس کی طرف دیں گے، نسبت اچھی معنی کی طرف کر سکتے ہیں۔ ورنہ ظاہری بات ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کو کوئی اچھا مطلب بیان کرے وہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، یا وہ بات بذات خود جو ہے وہ قابل قبول اگلی امت کے لیے آگے آنے والے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جس کے دو مفہوم نکلتے ہیں تو وہ بات دین میں شامل ہی نہیں تھی، جسے عام بندے نے عام حالات کے اندر جو ہے وہ ایک بات کر دی ہے۔ اب اس میں ایک آپ کو یہ تفصیل یہ بھی کرنی پڑے گی کہ یہ چیز دین کے لیے اپلائی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ چیز دین کے لیے اپلائی کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اس میں یہ 3 سوالات میرے موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تشریح جو ہے وہ اسی سے لی جائے گی، دوسرے میں تشریح قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ جو ہے وہ اس کے دوسرے افعال دوسرے اعمال جو اس نے دوسری جگہ پر اسٹیٹمنٹس دی ہیں، ایکسپلینیشن دی ہیں، اسی کی روشنی میں اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ حالت جو سکت کے اندر یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ حالت سکت کی اپلیکیبل نہیں، اگر ہے تو پھر آپ وہ واقعہ درج کریں کہ اس سے آپ کو سبق میں جس کے بعد یہ بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایک اور بات تھی سوال، چلے وہ بھی دیکھ کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ایک پہلی بات یہ آپ کے پہلے نقطے پر یہ میرے سوالات ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں ایک بزرگ کے قول کی طرف آتے ہیں، ایک واقعے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو معنی بیان کیا تو اس کے حساب سے بات ٹھیک نکل، اس کا قول جو تھا وہ بظاہر تو اس میں ایک اور مفہوم نکلتا تھا، لیکن جب اس نے تشریح کر دی تو بات سمجھ میں آ گئی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار میں دیکھا جائے تو پھر وہی بات ہے کہ تشریح اس نے کچھ کی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو بات بتانے والا ہے، جو قول کہنے والا ہے، ہم اسی کی تشریح کو زیادہ فوکس کریں گے کہ اس نے کیا تشریح اس چیز کی ہے، دوسرا کرے تو وہ اتنی معتبر وہ تبدیلی کر سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں جب آپ نے مثال بیان کی ایک لڑکے کی
کہ اور بزرگوں کی مثال بیان کی، تو اس میں جو ہے وہ عقیدے پر زد پڑتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اگر ان کے نور کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کی تجلی کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور اس لڑکے کو جو ہے جن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، تو اس کا ایک قول یہ کہنا درست ہے کہ جن کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے. اللہ اگر دیکھا جائے گا تو یہ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، ورنہ جو یہ اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے ایک لا یعنی بات ہوگی، ٹھیک ہے. کہ آپ کی جو مثال ہے اپنے جو لڑکے کی مثال دی اس میں یہ بات واضح ہے کہ اس نے جن کو دیکھا، اور اس کے بعد اگر اس کی یہ بات کرے کہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے جن کے، تو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو اس کو ان کو اللہ کا وجود کا دیدار ہونا لازمی ہوگا. اگر اللہ کے وجود کا دیدار بھی نہیں ہوا تو پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ لا یعنی سی بات ہے. اگر وہ اللہ کے وجود کا دیدار نہیں کیا انہوں نے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا یا کوئی ہے نہیں یا وجود ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ کا وجود کا دکھائی دینا لازم ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے کہ اللہ سوائے جو ہے وہ جنت کے نظر نہیں آئے گا، جنت ہی میں اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں آنکھیں دے گا، ایسی ہمیں طاقت دے گا کہ ہمیں اللہ کا مشاہدہ ہم کر سکیں گے بذات خود اللہ کی ذات کا، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ سوال ہے، یہ اشتباہ ہے ہمارے اینڈ پہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ پھر عقیدے پر سی ضرورت پڑتی ہے. پھر آگے آپ نے کہا کہ یہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے، عقیدے سے متعلق نہیں ہے. میں نے آپ ہی کے علماء کی اسٹیٹمنٹ اس میں دی کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. آپ نے وہ پڑھی ہوگی اسٹیٹمنٹ بھی، آپ نے اوریجنل گرام میں بھی پڑھی ہوگی، اور ریفرنس میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. تو جب آپ ہی کے علماء اور اس کو ماننے والے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، پھر آپ کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے کہ یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ایمان عقیدے کے اندر شامل ہے. ہم ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں تو وہ عقیدہ بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا. اور ایمان ہی جب اس کے بغیر مکمل نہیں ہے تو اس کو نہ ماننے والے جو ہے وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کوئی اس کو مانے، کوئی جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ ہی کے علماء کی اسٹیٹمنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. تو اس پر بھی پھر آپ کیا دلیل دیں گے اپنے؟ اور میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ برہان سے ہم نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر اس کے لیے بات کی متشابہات اور کچھ ایسی حدیث کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو جس کا معنی بظاہر الفاظ میں دیکھا جائے تو بہت عجیب سا بنتا ہے. جیسے کہ بخاری کی حدیث نقل کی، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے اس میں آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھے. تو اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم صحابہ ہی سے لینی پڑے گی، کیونکہ یہ چیز انہوں نے سنی، ٹھیک ہے. تو تفسیر وہی جو صحابہ اس کی کریں گے وہ قابل قبول ہے. بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی کوئی بھی تعبیر کرے گا جو کہ اس تعبیر سے مختلف ہوگی جو کہ صحابہ نے کی ہے، اور مختلف خالی نہ ہو بلکہ کسی اور عقیدے کو سپورٹ کرتی ہوئی ہوگی، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عقیدہ بذات خود جو ہے مشتبہ ہے. اور اس مشتبہ عقیدے کی دلیل کے لیے یہ اپنے عالم کا قول اگر لے کے آتے ہیں جو کہ اس کو ماننے والا ہے، تو وہ تو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر جو ہے کسی بھی حدیث کی قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں ہمیشہ کسی بھی چیز کی تفسیر یا تشبیہ اپنے حق میں کرے گا، ٹھیک ہے نا. کسی بھی صوفی کی تفسیر یا اس کی تشبیہات یا اس کی تشریحات قابل قبول نہیں ہوگی جو وہ تصوف کے حق میں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تصوف کو ماننے والا ہے، اور اس کے رد میں جو ہے لوگوں نے اس وقت علماء نے بیانات دے دیے. تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی حدیث کی تفسیر کو اپنے معاملے میں کرنے کی کوشش کرے، وہ قابل قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر وہ چیز ایسے نہیں پائی جاتی تھی جس طرح اس نے بتائی، اور کیونکہ یہ خود اس چیز کا ماننے والا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر اس کی تفسیر اور تشریح نے یہ کی ہے جو کہ صحابہ میں کبھی موجود نہیں تھی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. میرے یہ سوالات فی الحال اس کے بارے میں موجود ہیں. اور پھر سب سے پہلے میں نے کہا تھا برہان، کہ آپ برہان سے بات کریں، دلیل جو ہے وہ وہی ہوگی جو کہ وہی سے ثابت ہوگی. اور سب سے پہلے آپ نے آیت پڑھی ہے، بہت خوبصورت آیت کہ ان تک پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا.
तुम्हारा काम उन तक पहुँचाना ही है जो तुम्हारे रब की तरफ से उन पर नाजिल हुआ है। तो उन्होंने आपसे सुनने से वही बातें हम तक पहुँचाई हैं जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल हुई, हम सब के रब की तरफ से उन पर नाजिल हुई, हम हमारे लिए नाजिल की गई हैं, बस तो उन्होंने वही चीज़ें हम तक पहुँचाई हैं, उसमें कोई इस्तेबा नहीं छोड़ा। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के एक कौल के मुताबिक जो बुखारी में मैंने पढ़ा था और एक तफसीर के हवाले से सूरह नजम की तफसीर में मैं ये पढ़ रहा था, उसमें वो खोल लेकर आया था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा उसने झूठ कहा, जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ने दीन की कोई बात छुपाई, उसने झूठ कहा। और उसने एक और झूठ की तरफ निस्बत की, जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर फैल उसने झूठ कहा। तो इस हवाले से हमारा क़ीदा यही बनता है कि आप कोई अल्लाह को देख नहीं सकता। दूसरा क़ीदा ये बनता है कि नबी रसूल ने दीन की कोई बात छुपाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो दीन से ताल्लुक़ रखती थी और लोगों को महफूज कर लेना ज़रूरी था और वो नबी रसूल छुपा गए और नबी रसूल नहीं बताते गए। आपके पहले जो आपने बातें की थी उधर आके हमारे घर में, उसमें ये बात भी शामिल थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस आपने बुखारी के हवाले से सुनाई थी, इसकी तफसीर आपने अपने उलमाए देवबंद के हवाले से ये बताई थी कि इसका ताल्लुक़ जो है वो तसव्वुफ़ की कायदे से तसव्वुफ़ की बातों से था, इसलिए उनको ख़तरा था कि वो इल्म अगर वो बता देते दूसरों को, उस वक्त कोई समझने वाला ना था उनको, तो उनकी शायरा काटी जाती है। क्योंकि ये तफसीर तो उलमाए देवबंद कर रहे हैं जो तसव्वुफ़ को मानते हैं, ठीक है ना। सहाबा ने या पहले इससे क्या तफसीर मौजूद थी, वो यही मौजूद थी कि इस जो कि जिसकी दलील वो दूसरी चीज़ों से सपोर्ट करते हैं कि उन्हीं की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल जो हैं वो दूसरी जगहों पर मौजूद हैं, जो इसकी तफसीर करते हैं। वो जो है फ़ुक़रा जो सहाबा में से थे माशी तौर पर, और जो है उनके स्टेटस के हवाले से वो कमज़ोर थे, और वो जो है वो सियासी बातें थी, वो आने वाले वो अदवार थे जो कि वाक़ होने वाले थे, जिसमें फितने जो है वो ज़हूर पज़ीर होने वाले थे। तो उनके नाम कुरैश के क़बाइल के नाम, उन लौंडों के लड़कों के नाम जो कि उस फितने में मुब्तला होने वाले थे, उनको नाम बता दिए गए थे। ये वो इल्म था, और बट नेचुरल ये एक फितरी बात है कि अगर वो उस वक्त वो नाम ज़ाहिर कर देते हैं जिससे वो फितने ज़रूर पज़ीर भी नहीं हुई, तो पहली बात है कि ये इल्ज़ाम के तौर पर आता, ये वो इसको इल्ज़ाम के तौर पर लेते और उनको अपने डर था कि उनकी शायरा इस बात से काट दी जाएगी क्योंकि वो माशी तौर पर बहुत कमज़ोर थी। तो जब लेकिन उसकी उन्होंने निस्बत दूसरी जगहों पर कई जगह ढके छुपे अल्फाज में उनको बयान कर दिया कि ये कौन सी बात की, कौन सा इल्म और कौन सी वाक़यात थे जो पज़ीर होने वाले थे, और आगे जाके जब वो वाक़यात हो भी गए, एक्चुअली हिस्ट्री में दर्ज हो गए कि ये ऐसा हुआ, तो हमें फिर उनके इस कौल की तफसीर मिल गई, वाक़याती तौर पर हमें एक चीज़ मिल गई कि ये ऐसा वाकई ये इस चीज़ से रिलेटेड था, और दूसरा सवाल उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर वो ना भी बताते तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो दीन से रिलेटेड थी, और अगली उम्मत को ना पता लगती तो ये दीन में कोई खलल वाक़ हो जाता, या लोग जो है वो दीन से ना वाकिफ़ रह जाते। क्योंकि हज़रत आयशा कहती हैं दीन की अगर कोई किस नबी को ये कहता है कि दीन की कोई बात छुपा रही है किसी को, उसने झूठ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो नबी किसी अगर एक ही सहाबी को बता के दें और कई लाख सहाबा इसमें महरूम रह गए, तो ये वाकई दीन से रिलेटेड बात नहीं थी। तो ये कुछ इस बात है, और आप भी इसमें कुछ जिक्र करने लगे। आप थोड़ा सही तो تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالله مسلما للمؤمنين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من يكفر الكفار. محترم سامعین حضرات، السلام علیکم.
सलाम के बाद अर्ज़ है। पहले तो आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अभी जो मौजूद चल रहा है मेरे ज़हन के मुताबिक, जहाँ तक मेरा इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है तो मुझे बयान करना चाहिए। इस मकसद के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब ने एक कलमा पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारा अगर दीन है तो एक है, हमारा अगर इख्तिलाफ है तो एक है, हमारा कोई मौक़िफ़ है तो एक है, हमारी कोई कैफियत है तो सबकी कैफियत है, हमारे अक़ायद एक है, हमारे लिए अहकामात एक है, हमारे तमाम अहवाल एक है। हिदायत देने हुए अल्लाह ताला की महज अल्लाह ताला की ज़ात है। जो हमारा आपस के इख्तिलाफ है ये इख्तिलाफ तक़वे की बुनियाद पर होना चाहिए। तक़वा का माना आप लोग समझते हो जी। तक़वा का माना है गुनाहों से बचना, तक़वा का माना है गुनाहों से बचना। ये कोशिश अगर हम सब की होगी तो ये कोशिश जो है सबसे क्या है ये दुरुस्त है। अभी जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी, इस आयत मुबारक में ये तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये जो किताबुल्लाह है अल्लाह ताला की किताब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई है। अज़ीज़िल हकीम, उससे कोई ज़बरदस्त नहीं है, उससे कोई हिकमत वाला नहीं है। हिकमत वाला है तो वही है, जोर वाला है तो वही है। पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुज्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे किताब है कि बेशक तुझ पर ये किताब हमने उतारी है। तो आपका काम क्या है, आपकी क्या ड्यूटी है? ये खिताब पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुज्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपकी ड्यूटी क्या है? तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। आपका काम है अल्लाह ताला की इबादत करो, मुख़लिसन लहुद्दीन, अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस कर दो, दीन को खालिस कर दो। जो दीन है, जब हम सब मानने वाले हैं पैगम्बर मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानने वाले हैं, तो इसमें मतलब है कि ये बात न रही, ये बात जो है ये बरेलियों की है, ये अहले देवबंद की है, ये अहले हदीस की है, ये फलां की है, ये फलां की है, ये बात बिल्कुल खारिज कर देनी चाहिए, ये गलत है। बात होनी चाहिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह राज़ी हो जाए। क्योंकि बाज़ तहवीलात और बाज़ कैफियत में हम पढ़ेंगे तो कभी भी दीन जो है खालिस नहीं होगा। आज हम दीन में कुछ नई बातें बताएंगे, कल आने वाले कुछ नई बातें, कोई आने वाले कोई वो तो कानून का दर्जा नहीं रखती है। दीन एक दीन है, अगर कोई कैफियत है तो दीन के अंदर है, कानून है तो उस दीन का कानून भी है, हद मुकर्रर है, हर चीज़ का हद जो क्या है वो मुकर्रर है। अगर कोई कैफियत है तो उसका हवाला भी दीन के अंदर मौजूद है। अहवाल है तो वो भी दीन के अंदर है,
दुनियावी उमूर है तो वो भी दीन के अंदर है, उखरवी भी है तो दीन के अंदर मौजूद है। जो मुशाबिहात वाली बात है उसमें मतलब कि जो उलमाए किराम है, मुहद्दिसीन है, जो तमाम के अहवाल है, वो हमारे लिए एक सबक है, वो एक नमूना है, उनको हम ज़रूर पढ़ेंगे, हक़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, उनका फरमान है, कहते हैं कि जब मेरे कौल के मुकाबले में कोई आपको सही हदीस मिले, कोई सही रवायत मिले तो उस पर अमल करो, हुआ मजहबी, वो मेरा मजहब है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अच्छा अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये बात जो नहीं ये तक़वा पर मौक़ूफ़ है। ये आपने क्या कहा? ये तक़वा था, तक़वा। अब अगर हम आपस में ये कहें कि मेरी तो ये बात है, अगर ये आपको कबूल हो तो ठीक है, और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप कहेंगे अगर आपकी ये बात है तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो शक से बिल्कुल बाहर बात है। हिदायत देना तो अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई और हिदायत देने वाला है नहीं। ये कि दिल के अंदर जो है ना कोई ऐसी बात मख्फी ना हो, दिल के अंदर कोई ऐसी बात मख्फी ना हो जिस पर अल्लाह ताला क्या हो, वो नाराज़ हो। खुद मैं लागिर हेडक्वार्टर में कराची में था, तो एक दिन का मामला मैं आप लोगों को बताता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। ये कातिबीन जो लिख रहे हैं, सियासत भी दुरुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है, तमाम मामलात जो है दीन के अंदर मौजूद है। हदबंदी है, अगर हदबंदी नहीं है तो फिर बरेलियों में, मुशरिकीन में और हमारा फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क जो है दरमियान में नजर आता है। तो जहन में ये बात आई कि जो आज की रात है, आज की रात जो है मैंने मरना है, आज की रात मेरे मरना है, और मुझे यकीन था कि मैंने मरना है। तो यकीन से मैं मस्जिद में चला गया, यकीन से मैं मस्जिद में चला गया, तो किताबुल्लाह की तिलावत शुरू कर दी। एक आयत मुबारका है, कभी पूछोगे तो इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। जब उस आयत मुबारका पर मैं पहुंचा तो वो आयत ज़बान के ऊपर जारी हो गई, ज़बान के ऊपर जारी हो गई, हत्ता कि कैफियत ये बनी कि मेरा होश बिल्कुल ख़त्म हो गया कि वाकई आज आपने मरना है। तो मैं मतलब ये तो मेरा अपनी राय थी ना कि पूरी ज़िंदगी जो आप बैठ कर दुआ मांगते हो तो आज खड़े हो जाना, खड़े होकर दुआ मांगे। तो ज़बान बिल्कुल बेइख्तियार हो गई, कभी कैफियत बन जाती है, ज़बान जो है बेइख्तियार हो जाती है। तो ये मुंह इतना खोल गया, इतने ज़ोर से आवाज़ निकल रही मुंह से कि पता नहीं आवाज़ जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है, अभी आवाज़ बंद नहीं हो रही है। रब की कसम, ये दोनों पाँव जो है ये ज़मीन मस्जिद में बिल्कुल यूँ चस्पान, जिस तरह लोहा के साथ चस्पा होता है। मैं पाँव को यूँ मूवमेंट देता हूँ, हरकत देता हूँ, पाँव जो है बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन जब जिस्म में रुका तो मैं गिर गया मस्जिद में। गिरने के साथ जो है बिल्कुल आवाज़ क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अभी बिल्कुल मतलब है कि जब मेरा सीना बिल्कुल ठंड हो गई, मैं मुतमईन हो गई हूँ। कभी मौत जान निकले तो मतलब कि मैं बहुत मुतमईन थे। तकरीबन मतलब कि 25 मिनट तक मतलब कि जो है मुझे होश हो कि आप तो ठीक ठाक हुए। 15 दिन कैफियत ऐसी रही कि खाना जो दिल नहीं चाह रहा है, खाना दिल नहीं चाह रहा है। इस तरह काफ़ी वाक़यात जो मेरे अपने साथ गुजरे, काफ़ी वाक़यात गुजरे हैं। तो जो तक़वा का बुनियाद है इसमें कमी बेशी होती है, जो तक़वा का बुनियाद है इसमें कमी बेशी होती है। ये कि इससे दिन को ख़तरात ना हो, दिन का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, ये डिसबैंड ना हो, ऐसा कोई फेल इन्फियाल हमारे से सातिर ना हो कि उससे दीन को नुकसान हो। क्योंकि काफ़ी ऐसे अमाल हैं हमारे कि मतलब कि फिर बिल्कुल बरीलू जैसे हैं, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा और उनका आपस में इख्तिलाफ ज़रूर है, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारी तो बात ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारा अकीदा भी एक है, तौहीद भी एक है, किताबुल्लाह भी एक है, पैगंबर भी एक, सब कुछ एक है। इसके दायरे के अंदर जो भी बात होगी है, दायरे के अंदर जो भी बात होगी,
وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ دلیل ہے اور حجت کی حیثیت رکھتی ہے. وہ حقیقت میں کیا ہے؟ حیثیت ہے. یہ تو کافی واقعات جو میرے ساتھ بھی رہے ہیں. میں بہت بڑا ولی ہوں, میں لکھے تو یہ احوال جو نہیں سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس کا معاملہ جو ہے میرے ذات کے ساتھ ہے. یہ تو بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ ایمان جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے. تو اعمال سے نہیں, بلکہ اعمال ایسے نہ ہو کہ اس سے اسلام کو خطرہ ہو, اس سے دین کو خطرہ ہو, دین کا نظام ڈسبینڈ ہو. کیونکہ آج ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں گے تو آنے والے بھی اضافہ کریں گے, اس سے آنے والے بھی اضافہ کریں گے, تو دین کو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ہوتا ہے. تو مطلب کہ ولی اللہ جو کہتے ہیں جائز نہیں, تو جائز اور ناجائز یہ بات بھی اسلام سے نہیں لینی ہے. تمام احکامات جو ہے ہمارے تمام امور جو ہے, تمام امور کا معاملہ جو ہے وہ اپنے ایک دائرے کے اندر جو ہے سب کو اس سے باہر نہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے میں کہتا ہوں یہ دیوبند کا بھی ہے اور یہ اہل حدیث کی بھی ہے, اور یہ سب جو کلمہ پڑھنے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ سب کا یہ عقیدہ ہے. ایک بات تو ایسی ہے کہ مطلب کہ میں لاگیرہ 56 نہیں بٹانی سیالکوٹ میں جنہوں میں مطلب یہ خطبہ دے رہا تھا, تو اس میں جب ایک آیت میں نے پڑھی تو اس میں کافی مطلب کہ بریلوی حضرات اور شیعہ حضرات بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے اس نے مولوی صاحب نے بالکل پنجتن پاک کی بات ہی نہیں کی, پنجتن کی بات ہی نہیں کیا. اس میں تو علی علیہ السلام کی بات ہی نہیں کی ہے. تو بھائی بات سنو, اس میں مطلب کہ جو علی علیہ السلام ہے, علی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ دن تو باہر ہے, یہ دریاب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہر ان کے لیے باہر بھی ایک دلیل ہے. او یار یہ دن جو نہیں باہر ہے, باہر ضرور باہر ہے, سمجھنا بہت مشکل ہے, بلکہ باہر بھی ہے, بلکہ وہ ایک حدود کے اندر ہے. کیونکہ جب وہ حد بندی والی بات ختم ہو جائے گی تو ہر آدمی جو حد سے گزرنے کی کوشش کرے گا, ہر آدمی جو حد سے گزرنے کی کوشش کرے گا. جی معاملہ ایسا نہیں رہے گا. بات ہے انشاءاللہ, یہ تو بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سننے کے لیے. پوری پوائنٹ بات ہے یہ کہ آپ بھائی تو کہہ رہے تھے کہ سننے کے لیے آج ہم آئے, یہ کہ الحمدللہ یہ تو آپ نے پورا بیان شروع کر دیا. نہیں یہ بات نہیں ہے, جو بھی دلیل ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے, اس طرح نہیں وقت ضائع نہ کرے. پوائنٹ بات ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس آپ اس دن آئے 2.5-3 گھنٹے آپ نے بحث کی, 4-5-6 مہینے بعد آپ آئے ہیں, اب آپ نے پھر وہ جو ہے نا بات پہ بات وہ کرے جو اصولی ہے, جس کے اوپر اعتراض ہے. پورا آپ نے لیکچر شروع کر دیا. خیر ہے, کوئی بات نہیں, کوئی لیکچر کی بات نہیں. ہم اپنے لیکچر کو واپس لے رہے تھے, مطلب یہ لیکچر سمجھنے والی بات ہے. ایک بات ہوگا میں, ہاں کہیں گے. پہلے آپ نے جس طرح کہا نا کہ کلمہ بھی ایک دین ہے, آپ نے کہا کہ یہ بات کرنی چاہیے بریلوی, یہ بریلوی کی بات ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے سر یہ دیوبندی کی بات ہے. پھر آخر میں آپ نے کہا کہ یہ بات بریلویوں کی ہے, ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات میں تعارض ہو گیا, تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو خیر اس نے ظن رکھتے ہیں کہ آپ نے غلط بات نہیں کی, لیکن اس کا مطلب بھی سمجھا. ایک تو کہتے ہیں بریلویوں کے یہ سب چیزیں مشترکہ ہونی چاہیے, دوسرا کہتے ہیں آپ یہ بریلویوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سر یوں ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں اور ان میں فرق ہے, فرق ہونا چاہیے. کیونکہ ان کو ہم کہتے ہیں مشرک, انہیں کو ہم مشرک کہتے ہیں, تو ہمارا ان کا فرق ہے, ضرور فرق ہے. بات یہ ہے کہ جو احوال ہے, کیفیت ہے, جو بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہو دلیل پیش کرتے تو ہم لے جائیں گے. چلیں بولنے دیا, کسی بھی کتاب سے ریفرنس دے دیں, حوالے دے دیں, خود پوائنٹ کی بات ہوگی. پھر اب لکھنا ہے, ہم لکھیں گے کتاب حوالہ, اسے لکھیں گے, جو بھی لکھیں کتاب حوالہ جو بھی لیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی بات تقویٰ پر مبنی ہے, آپ لوگوں کی بات مانیں گے, ہماری بات مانیں, سب کر میں ہے بات ہے, خلاف بات نہیں, آپس میں تو خلاف بات. کتاب حوالہ اختلاف ہے, یہ نہیں کہ صرف اختلاف ہے, جب بھی حق آتا ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہے کتاب کے حوالے, اس میں کیفیات میں لکھنا, حوالات سب کچھ لکھ دیا. یہ دین اسلام سے باہر ہے, اس مطلب ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے. علماء کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں کہ یہ جائز اور ناجائز ہے, جائز اور ناجائز بھی مطلب اس دائرے کے اندر ہے, دائرے سے باہر ہے, سب لکھ دیں.
صلی علی رسول اللہ۔ پہلی جو میری گزارش یہی ہے کہ ہر آدمی کا گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور ہر آدمی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس انداز میں گفتگو کی جائے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ گفتگو جس موضوع پر کی جائے صرف اسی موضوع پر کی جائے، اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر نہ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی صاحب نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں کی، وہ جو موضوع سے خارج ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ ہاں آپ نے کچھ سمجھانا ہے مجھے، آپ تشریف لائیں، اس کے لیے الگ وقت نکالیں، مجھے آپ آ کے سمجھائیں، تقوی کی باتیں مجھے بتائیں، اللہ کرے میرے پلے بھی کچھ پڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا اب یہاں جو اجتماع ہے، جو ہم یہاں مل کے بیٹھے ہیں، یہ صرف ایک مسئلے پر گفتگو کے لیے تھے۔ میں نے اس میں تھوڑی سی عرض کیا تھا، میں نے پھر عرض کیا کہ آپ کو اس پر کوئی اشکال ہے وہ آپ کریں، صرف آپ جو اس پر آپ کو اشکال تھا وہ آپ کرتے ہیں۔ آپ نے بھی موضوع سے خارج کی باتیں کی، حضرت کو مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کیا کہا، تو اس لیے اس سے وقت بھی کافی ضائع ہوا۔ باقی آپ ضرور تشریف لائیں، روزانہ مجھے ایک گھنٹہ بلکہ خان صاحب کا لے دیں، مجھے روزانہ بعض نصیحت کریں، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ گئی۔ اس میں ایک بات بہرحال انہوں نے ایک بڑی کام کی ہے جو ہمارے مسئلے سے اس کا کچھ لنک ہے۔ کہنے لگے مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی اور مجھے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا میں کیا بول رہا ہوں، میرا اپنا وجود میرے بس میں نہیں تھا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں یہی حالت ہے، جب وجود بس میں نہیں، زبان کنٹرول میں نہیں، کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، تو جب پتہ ہی نہیں ہے بول کیا رہے ہیں تو اس میں کیا حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے۔ جب آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، کنٹرول میں نہیں ہوتے، اس وقت قلم اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سو جائے تو قلم اٹھا لی جاتی ہے، مجنون ہو جائے تو قلم اٹھا لی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کو عقل نہیں ہوتی کہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے کیا بتا این عبادت یدہ، کہ اس کا ہاتھ رات کہاں گزرا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ کہنا لا یدری این عبادت یدہ، اس کا ہاتھ کہاں گزرا، کیونکہ اس وقت عقل اور شعور نہیں ہے۔ تو جب عقل اور شعور ہے اس وقت گفتگو کا فائدہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی بات کی تقریر کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جب ہوش و حواس میں کوئی بندہ بات کرے اس وقت تو تعویل کریں گے، لیکن جب حالت سکر میں بات کرے اس وقت کیا ہوگا، وہ تو بدرجہ والا، وہ تو یہ تو بدرجہ والا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت تو اگر اس نے ایسی بات بھی کہی ہے جو ناقابل تعویل ہے، ایک تو ہے طویل والی بات اس نے حالت سکر میں کہی ہے، ایک یہ کہ ناقابل تعویل اس نے کوئی بات ایسی کہی ہے سکر کی حالت میں، تو خدا نے تو اس پر بھی مواخذہ نہیں کرنا۔ اب کوئی سویا ہوا کہ اور اس کو پتہ نہ ہو اور سویا ہوا کفریہ کلمات زبان سے نکالتا رہے اور سوتے سوتے طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو انہوں طلاق واقع ہوگی نہ اس کا ایمان خارج ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب اس کی تو کوئی طویل نہیں ہے، وہ خدا کو کہہ رہے نہیں، خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے، خدا کا شریک بھی ہے۔ اب یہ بندہ سویا ہوا ہے، اس کی بات کی طویل کرنا نہ کرنا یہ تو ایک سرے سے ہی یہ بنتی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اس کی حالت سکر والی بات کو لے کر جس کی اچھی بھی طویل ہے اس کو ہم غلط معنی پر محمول کریں، یہ تو اور زیادہ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ۔ تو جو حالت سکر والی وہ میں نے عرض کر دی۔ اب اگلی بات کہ وہ میں نے ایک مثال دی تھی، اس کو آپ نے بیانی قیاس کر کے کہا بھی اس نے تو جن کو دیکھا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ بعد جو دیکھنے والا ہے وہ مشاہد ہے، وہ خدا کی ذات کو دیکھتا ہے، تو خدا کی ذات کو تو نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات یہ ہے، میرے الفاظ پر آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ وہ خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کو تجلیات نظر آتی ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اس کو نور نظر آتا ہے جس کو وہ خدا کی تجلی سمجھتا ہے، نہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی ذات کو میں نے دیکھ لیا۔ خدا کی ذات تو وراء الورا ہے،
اس کو الفاظ میں بیان کر تو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا رائی تو نوری، میں نے بھی نور ہی دیکھا ہے. رائی تو نوری، میں نے بھی نور ہی دیکھا ہے. کیونکہ اس کی ذات کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اس کی ذات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ تو ہے ہی نہیں. جو اللہ نے ہمیں الفاظ دیے وہی بس نقل کر سکتے ہیں. ایک نور دیکھا، انتہائی خوبصورت چیز، یعنی اس کے لیے الفاظ نہیں. وہ میں نے پہلے عرض کر دیا. تو یہ تو ہم یہ کب کہتے ہیں کہ بندہ جاگنے کی حالت میں یوں خدا کی ذات کا دیکھ اس کو نظر آ جاتی ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں، نہ یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کو ایک تجلی نظر آئی. دیکھیں ہر چیز میں خدا کا امر ہے جس کی وجہ سے وہ چیز قائم ہے. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے. تو جب یہ اللہ کا امر بندے میں سے نکل جاتا ہے تو وہ اسی طرح کھڑا رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو وہ ہر چیز کو قائم کرنے والا اصل میں اس کے پیچھے ایک اللہ کا امر ہے، وہ اس کو قائم کرتا ہے. ایک اللہ کی تجلی ہے، وہ اس کو قائم کرتی ہے. اب دیکھنے والا اس چیز کو نہیں دیکھتا، اللہ کی تجلی اور اللہ کے نور اس کو نظر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو چیز ہے نہیں، یہ تو نور ہی ہے. تو وہ تو دیکھنے والے کی بات ہے نا. اب ہماری آنکھ کچھ دیکھتی ہے، حضور کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، جنت کے خوشے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کو مسجد نبی کا چھت نظر آ رہی ہے، حضور کو جنت کے خوشے نظر آ رہے ہیں. دیکھنے والے کی آنکھ میں فرق ہوتا ہے نا، سننے والے کی سنائی میں فرق ہوتا ہے. ہر آدمی ایک طرح کا نہیں دیکھ سکتا، ہر آدمی ایک طرح کا نہیں سن سکتا. تو خیر اب اس پر ایک انتہائی بہترین بات جو شیخ الاسلام مولانا ابو الوفاظ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے لکھی ہے، یہ فتاوی ثنائیہ میں. میرا خیال ہے اس کے بعد گفتگو کرنا بیکار ہوگا. اس میں انہوں نے دونوں تشریحات لکھی ہیں اور نقل کس کا کیا ہے؟ نقل ہمارے بزرگوں سے کیا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے. اب وحدت الوجود اور اس کی تشریح کے عنوان سے یہ آگے گفتگو کرتے ہیں. کتاب کا حوالہ ایک دفعہ. یہ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 148. کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا بھی وحدت الوجود کے بارے میں کیا ہے موقف. تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. کہنے لگے مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے جواب دیا میں اپنے قصور علم یعنی میرا علم ناقص ہے اور مسلک تصوف سے علیحدگی کا مقر ہوں کہ میں تصوف کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں کیوں اس مسئلے میں ٹانگ رہا ہوں، میری تو اس میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ڈاکٹروں کی میٹنگ ہو رہی ہے، میں اس میں اپنی رائے دوں تو یہ میری قصور علم ہے نا، میری بیوقوفی ہے. میں ڈاکٹر ہوں نہیں، میں اس میں رائے کیسے دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں. ہاں میں نے مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی مرحوم سے سنا تھا کہ مسئلہ مزلت الاقدام ہے، اس میں قدم جو ہے نا وہ لٹکا جاتے ہیں، یہ بڑا احتیاط والا مسئلہ، اس لیے مجھے اس میں دخل دینے کی جرت نہیں ہوتی. شیخ الہند ہے. مگر احباب کے اصرار سے جو کچھ میں نے سمجھا وہ عرض کرتا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اصل مفہوم اور تشریح کیا ہے. کہتے ہیں وحدت الوجود کی دو تشریحیں ہیں، ان دونوں میں وجود کے معنی قابل غور ہے. وحدت الوجود دو الفاظ ہے نا، ایک وحدت ایک وجود. وجود کے معنی قابل غور ہے. وجود کے اصل معنی ہے ما بہ الموجودیہ، یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے، جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اس کی پہلی تشریح یہ ہے کہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، مخلوقات جتنی نظر آتی ہیں، ان سب کا وجود یعنی ما بہ الموجودیت صرف ایک ہی چیز ہے. یعنی ان سب کا جو وجود قائم ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ نے اس کے متعلق ایک پرمعنی ربائی لکھی ہے عربی میں. لا آدم فی الکون ولا ابلیس
ولا ملک سلیمان ولا بلقیس فالکل عبارت وانت المعنی یا من هو للقلوب مقناطیس یا مقناطیس۔ ترجمہ، شیخ ممدوح فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کی مستقل ہستی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، یہ سب تیری قدرت کے نشان ہیں اور تیری طرف توجہ دلانے والی ہے۔ یہ انہوں نے اس میں اب کوئی شرک کیا کوئی ہے یہ ابن عربی کا قول ہے، جس کو یہی مضمون ایک اردو شاعر نے یوں ادا کیا ہے، کہتا ہے نظر آتا ہے جو کچھ نور وحدت کی تجلی ہے، نظر آتا ہے جو کچھ نور وحدت کی تجلی ہے، یہ نقش اہل بصیرت کے لیے وجہ تسلی ہے، یہ نقش اہل بصیرت کے لیے وجہ تسلی ہے۔ آگے انہوں نے خود مثال دی ہے وحدت الوجود کو سمجھیں۔ اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ ہے کہ کسی مکان کی کوٹریوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائیں، ایک کمرہ ہے اس میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے گئے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سبز، کوئی سیاہ، سرخ، سبز، سفید، سیاہ، یہ شیشے لگا دیے گئے۔ ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا گیا، تو باہر سے دیکھنے والا، کمرے سے باہر ایک بندہ دیکھ رہا ہے جس کمرے کے شیشے مختلف رنگوں کے ہیں اور اس کمرے کے اندر ایک لیمپ جل رہا ہے، دیکھنے والا ان شیشوں کے مختلف رنگوں میں دیکھے گا، ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا، کوئی سفید نظر آ رہا ہے، کوئی سرخ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر باریک نظر والا، جو باریک نظر والا ہے وہ لیمپ کی وحدت کو ملحوظ رکھے گا کہ لیمپ ایک ہی ہے، اس کے اثرات تمام شیشوں میں رونما رہے ہیں، وہ لیمپ کی وحدت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح جو صوفی اور جو وحدت الوجود کو ماننے والا ہے وہ ان چیزوں میں خدا کے نور کو دیکھتا ہے، لیکن نور وحدت کو وہ اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یہی موقف ہمارا ہے۔ اب یہ موقف نہ کسی آیت کے خلاف ہے، نہ کسی حدیث کے خلاف ہے، نہ کسی کے مسلک کے خلاف ہے، جو بالاتفاق یہ جو عقیدہ ہے بالکل صحیح ہے، اس میں بحث کرنے کی، الجھنے کی، جو اس فن کے نہ ہو ان کو ضرورت نہیں ہے، مذلت الاقدام ہے، اس میں آدمی خود گمراہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ، یہ کتاب رسول اللہ کی ہے۔ قرآن ان کو پکڑا میرا خیال ہے تھوڑی دیر سے موخر کا لیزی نماز